سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدو. مشکوٰۃ شریف حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے، جیسا کہ اس کے دیباچے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا بھی انداز ہوا ہوگا۔ یہ کتاب المصابیح کی شرح ہے، شرح کا انداز کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اور مصنف نے شروع میں بیان کیا ہے دیباچے میں۔ پوری مشکوٰۃ میں 5995 حدیثیں ہیں، جبکہ بخاری شریف میں مقررات کے حذف کرنے کے بعد 4000 کے قریب روایات۔ تو مشکوٰۃ گو اس کا وہ مقام تو نہیں ہے، لیکن احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں، اور استفادے کے حساب سے بہت عمدہ کتاب ہے۔ اور رہا باب صحت کا مقام، وہ تو بخاری اول نمبر پر ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے پچھلے پیج پر عنوان لگا ہوا ہے باب ثواب ہذہ الامہ کا، اس میں یہ آخر والی اور آخر والی سے پہلے والی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اللہ کے محبوب ہیں تو حبیب کی امت بھی دوسری امتوں کے مقابلے پر محبوب ہوگی۔ قرآن کریم نے خود تعریف کی ہے امت محمدیہ کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں، طالب علمانہ حیثیت سے، تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں کلام اللہ سے اللہ کی مراد کو بتانا، مگر اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو یا تو مجاز متعارف میں استعمال کرنا، اگر یہ نہیں ہے تو تفسیر نہیں بن سکے گی۔ لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو یا مجاز متعارف میں استعمال کرنا۔ شرط نمبر 3، شاہدان وحی کی شہادت سے مؤید ہوں۔ شاہدان وحی یعنی صحابہ، وہ اس کی تائید کریں۔ یہ حضرت کا ارشاد ہے، اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ لہذا صحابہ میں بڑے بڑے حضرات مفسرین ہیں، اور ان سے ہی منقول ہے سب، لہذا بخاری میں مستقل باب ہے کتاب التفسیر، مستقل بحث ترمذی میں ابواب التفسیر۔ اور جو محدثین ہیں، وہ جو تفسیر لکھتے ہیں، ان کی تفسیر بہت پختہ ہوتی ہے، اور جو مفسر نہیں ہیں وہ خرافات بھی کر دیتے ہیں، بعض جگہ ہوا ہے۔ تو لیکن جو اچھے محدث ہیں، جیسے حافظ ابن کثیر ہے، متاخرین میں سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ہیں، جن کی تفسیر مظہری ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے، کوئی کچی بات نہیں کریں گے۔ خیر، پہلی شرط لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو یا تو مجاز متعارف میں استعمال کرنا۔ دوسری شرط شاہدان وحی کی شہادت سے مؤید ہونا۔ تیسری شرط اس کا کسی نص یا شریعت کے کسی قاعدہ مقررہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو وہ تفسیر ہے۔
اور تینوں میں سے ایک پائی جائے، دو منتفی ہو جائیں تو یہ تاویل قریب ہے، اور اگر دو منتفی ہو جائیں ایک پائی جائے تو یہ تاویل بعید ہے، اور تینوں شرطیں منتفی ہو جائیں یہ نہ تفسیر نہ تاویل، اس کا نام ہے تحریف۔ لہذا مستقل کتابیں موجود ہیں، تفسیر ابن عباس، تفسیر فلاں، پھر تابعین آئے، تفسیر التابعین، دو موٹی جلدوں میں کتاب ہے تفسیر التابعین، وہ اپنے اساتذہ یعنی صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ خیر، یہاں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں کچھ فرمایا ہے جو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں۔ امت محمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت، تمہارا کام ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور تمہارا کام ہے امر بالمعروف کرنا، اور تمہارا کام ہے نہی عن المنکر کرنا، اور تمہارا کام یہود جیسا نہیں دوسروں کو حکم دیتے ہیں خود نہیں کرتے، خود بھی ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ تعریف فرمائی یہ خود اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی، اللہ تعریف فرما رہا ہے، صحابہ کی تعریف فرما رہا ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہیں فرمایا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو حضرت نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انتم تتمون 70 امتاً انتم خیرها واکرمها علی اللہ، یہ حضرت کا ارشاد ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے خاتم کے معنی آخر کے ہیں، خاتم کے معنی اکمل کے بھی ہیں، خاتم کے معنی متمم کے بھی ہیں، خاتم کے معنی ہے اس لائن کے تمام مراتب کا منتہا آپ کے اوپر ختم ہو گیا ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں ہر مرتبے کے لحاظ سے، خاتم الانبیاء ہیں بے اعتبار الزمان، خاتم الانبیاء ہیں بے اعتبار الفضل والشرافہ، خاتم الانبیاء ہیں اس معنی کر کے آپ کی ذات اقدس پر نبوت کے تمام مراتب منتہی ہو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تقریر دل پذیر، انہوں نے بہت تفصیل سے، تفسیر سے اور وضاحت اور بسط سے اس موضوع کے اوپر کلام کیا۔ بہرحال حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ خاتم الکتب ہے، اور آپ کی امت خاتم الامم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتاً، یہاں 70 حصر کے لیے نہیں، بعض دفعہ عدد حصر کے لیے آتا ہے، بیان عدد کے لیے آتا ہے، کہیں تکثیر کے لیے آتا ہے، جیسے اس حدیث میں آیا ہے میرے بعد آئیں گے 30 فلاں، تو 30 حصر کے لیے نہیں، یعنی بہت سارے، اگر وہ 30 سے آگے بڑھ جائیں، 100 ہو جائیں، 150 ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ مقصد تکثیر ہے۔ تم بے شمار جو امتیں ہیں ان سب کے متمم ہو، متمم یعنی امت کے مراتب کا جو منتہا ہے اس کے اوپر تم فائز ہو۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بطریق اشارت النص دلالت کرتی ہے اس بات پر دین کامل، اب کوئی اللہ کا پیغام نیا نہیں آئے گا، اور نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ اس کے اوپر بھی میں عرض کرتا۔ تو آگے فرماتے ہیں انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، یہ بے شمار امتوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور اللہ کے یہاں سب سے مکرم،
اکرم معزز تم لوگ ہو، یعنی امت محمدیہ۔ اور آخر کچھ تو بات ہے امت محمدیہ میں کہ اللہ تعریف فرما رہا ہے، ورنہ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا چلو جہاد کرنا ہے، کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہا تھا نا، قرآن کہہ رہا ہے، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو؟ خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہیں لڑنے کو، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ امت محمدیہ نے کہیں کہا ہے کیا؟ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، حضور کے زمانے میں صحابہ نے، تابعین نے کبھی نہیں کہا، جو حکم آیا حاضر ہیں۔ آج بھی کوئی حکم ہو، کوئی بات ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، اس کے لیے حاضر ہیں۔ اپنے آدمی کے لیے تعاون کا مسئلہ ہو، مدد کا کوئی بھی مسئلہ ہو، امت محمدیہ ہر زمانے میں الحمدللہ اس میں مستعد رہی ہے۔ بہرحال یہ اس کا مفہوم ہے مختصر۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی، یعنی ہماری اور آپ کی، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ کے قریب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ اس کی اولاد یعنی اہل فارس، اگر سریہ کے اوپر بھی ہوگا وہیں سے اتر لیں۔ اسی باب کے شروع میں ایک حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، باب ثواب ہذہ الامہ کے اندر حضرت فرما رہے ہیں میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، اس کا کون سا حصہ مفید ہے، اول آخر کچھ پتہ نہیں، اول بھی ہو سکتا ہے آخر بھی ہو سکتا ہے، یہی میری امت کا حال ہے، یعنی کسی بھی وقت کیسا بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، ہر صحابی پورے قرآن کا حافظ نہیں، ہر صحابی اعلیٰ درجے کا محدث نہیں، ہر صحابی اعلیٰ درجے کا مجتہد نہیں۔ بعد میں ایسے افراد پیدا ہوئے، بہترین حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، ہے نا؟ یعنی بعد میں آنے والا کسی بھی زمانے میں کوئی فرد اپنی محنت کر کے علمی قابلیت کے اعتبار سے کسی صحابی سے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کسی صحابی سے، جماعت سے نہیں۔ جماعت کا مسئلہ تو الگ، صحابہ کی جماعت ان سے گہرا علم کسی کا نہیں ہے، میں فرد کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے نا؟ مغالطے میں مت پڑنا۔ ایک ہے صحابہ کی جماعت، وہ مشکات میں آپ کے سامنے حدیث آئی ہوگی عبداللہ ابن مسعود کا قول وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، امت محمدیہ میں سب سے گہرا مضبوط علم صحابہ کا، تو وہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں فرد کے بارے میں، یعنی صحابی کے کسی فرد سے بعد میں آنے والا کوئی فرد علمی قابلیت میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن علمی قابلیت میں بڑھ سکتا ہے، فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ نقطہ یاد رہے گا نا، علمی قابلیت میں بڑھ سکتا ہے، فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مدار ہے فضیلت کا وہ قابلیت پر نہیں ہے، وہ مقبولیت پر ہے، وہ محبوبیت پر ہے، اور جو محبوبیت کا مقام حاصل ہے حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت کو، ایک ایک فرد کو، ہر صحابی کو، وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں علمی اعتبار سے کوئی فرد صحابی میں سے کسی فرد سے آگے بڑھ جائے، یہ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسی پہ ایک بات کہہ کے عرض کرتا ہوں، وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری علم کلام کی کتاب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتزانی کی ہے، جب وہ خلفائے راشدین کی ترتیب کو بیان کر رہے ہیں
صحیح چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق اول نمبر ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان تیسرے نمبر پر ہیں، حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں، لیکن حضرات خطرین کے بارے میں جب وہ آئے تھوڑا تردد کے شکار ہوئے۔ دیکھو اٹھا کر کے شرح قائی، انہوں نے کہا اگر اس فضیلت حضرت عثمان کی بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں اور مناقب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، حضرت علی کے مناقب بھی کم نہیں ہیں، اور یوں کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب ہم جیسے چھوٹے آدمی تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا عالم، انہوں نے پکڑا ہے، خوب ادھیڑا ہے سعد الدین تفتازانی کو۔ مکتوبات امام ربانی میں فرمایا شرم نہیں آتی ملا سعد الدین تفتازانی کو ایسی بکواس کرتے ہوئے، یہ غلط ہے۔ فضیلت کا مقام کثرت مناقب پر نہیں ہے، بلکہ محبوبیت اور مقبولیت عند اللہ پر ہے، اور ہم جانتے ہیں بالیقین کہ نمبر 3 پر جو مقام محبوبیت اور مقبولیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ اونچا ہے حضرت علی کی محبوبیت اور مقبولیت کے مقابلے پر۔ اس لیے بلا کسی اختلاف کے اور بلا کسی شک و شبہ کے حضرت عثمان نمبر 3 پر اور حضرت علی نمبر 4 پر ہیں۔ مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی نے بہت سخت الفاظ میں نکیر کی ہے سعد الدین تفتازانی پر، اور نکیر بالکل عمدہ کی ہے، صحیح کی ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے اور بہت بڑے اللہ والے بھی۔ جب وہ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں بہت سختی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال جو جمہور امت کا طریقہ رہا ہے اس سے کہیں بھی ہٹتا ہے آدمی، وہیں آ کے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر شرح قائد میں جہاں یزید ابن معاویہ کا ذکر آیا ہے، یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے دلائل سے اس کا کفر ثابت کر کے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ واحبابہ، یہ خلاف تحقیق تھا، اس لیے محققین نے ادھیڑا، رد کیا اس کے اوپر۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا جملہ فرمایا کہ یزید ابن معاویہ کے سلسلے میں سکوت احوط، بہت شاندار اور جامع جملہ، سکوت آپ اختیار کریں وہی احوط ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کہ وہ کوئی کافر نہ ہو، کسی کو کافر کہہ دیا جائے تو بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کے انوار سے منور فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کے اختصار کی وجہ سے تھوڑی گفتگو کی ہے اور دوسرے اکابر بیٹھے ہیں، انہیں یہ حضرات کے بھی اپنے کام ہیں، ان حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔